اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، 20th لیکچر آن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. 20واں یہ لیکچر ہے میرے مولا کے اوپر، اس امام کے اوپر کہ جس کی ہم رعایا ہے. میں نے اپنی تقریر کا آغاز وہی دعائے ندبہ کے کلمات سے کیے کہ جو غیبت امام میں موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے، کہ جس کا یہ جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ الی متی حاروا فیک یا مولا. مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم آپ کی زیارت کریں گے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے. دوستو، لاسٹ ویک سے اگر میں کمپیئر کروں تھوڑا سا، کہ لاسٹ ویک میں نے کچھ سائنس آف ری اپیرنس پڑھا، مسلسل پڑھتا ہوا آ رہا. 16th لیکچر سے آئی تھنک یا 15th لیکچر سے سائنس آف ری اپیرنس آ رہا تھا کہ کتنے اگر آپ واقعات کو دیکھیں، وہ ساری چیزوں کو، ان سائنس کو، ان علامات کو، تو یہ کلیئرلی محسوس ہو رہا کہ ساری یہ سائنس مکمل ہو گئی. ایک بات میں آپ کو یہاں روک کے بولتا ہوں کہ کوئی سائن، یاد رکھو، کوئی سائن ایسی نہیں ہے کہ جو مولوی یا مجتہد نے لکھی. ساری یہ جو سائنس بتائی گئی یہ معصومین سے نص ہے، معصومین سے نص ہے. ان ساری سائنس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا فیل ہو رہا کہ ہم آج جس دور میں، جس پیریڈ میں، جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے، اپنی زندگی گزار رہے، میرے مولا کے ظہور کا وقت کتنا قریب ہوتا جا رہا، کتنا قریب ہوتا جا رہا. اس لیے کہ عام طور پہ ہم کو احساس نہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ مولا آ جائیں گے. مولا ضرور آئیں گے، 100% آئیں گے. یہ عقیدہ رکھنا، یہ بلیو رکھنا ہے کہ ظہور امام لازم ہے. آپ کو معلوم ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے پروردگار کے علم میں ہر چیز تھی، ہر چیز اللہ کے علم میں. میں الفاظ کو، میرے الفاظ کی طرف مت جائے، آپ غور کریں میں کیا بولنا چاہ رہا. کئی ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار ارادہ کرتا کہ تمہاری قسمت میں، تمہاری ڈیسٹینی میں یہ ہوگا، لیکن پھر اللہ اپنے ارادے کو بدلتا بھی ہے. اب اللہ اپنے ارادے کو بدلتا بھی ہے. جیسے دعا کے ذریعے ارادہ بدل جا رہا. جیسے آپ کی ایج مثال کے طور پہ 70 ایئرس ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ تم 70 سال رہو گے. میں دیکھیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر انسان خط رحم کرے، لاسٹ ویک میں نے بولا تھا کہ آخری زمانے میں خط رحم سب سے زیادہ کیا جائے گا. ایسا کلیئر جائے گا کہ سگا بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چغلی کرے گا انعام لینے کے لیے. سگا بھائی، پھر میں بول رہا، ریئل اون بردر، سیم بلڈ، وہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چغلی کرے گا حکومت کے سامنے، اور صرف انعام لینے کی. تیسری چیز کا خط رحم میں سگے بھائی لوگ کیا کریں گے. دیکھیں جنرل میسیج ہے یہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہو جائے گا. مثال دے رہا میں، آج نہیں ہے، میرے پاس مثال ہے، میں نام نہیں لے سکتا ممبر سے. کبھی کوئی پوچھے تو آئی کین ٹیل یو کہ آج کے دور میں بھی یقین نہیں آتا کہ یہ بھائی دونوں ایک ہی بھائی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. سگی بہنیں ایک بہن سے لڑائی ہے، صورت نہیں دیکھتے. اور سارے یہ ایشوز کیوں ہیں؟ ویری ویری پٹی ایشوز. ایک بھائی دوسرے بھائی کا پیسہ کھا جائے گا، آخری زمانے کی علامات میں سے. آج نہیں ہو رہا. کتنا کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا کہ آج نہیں ہو رہا کہ بھائی کا پیسہ کھا جائے، بہن کا پیسہ لے لے،
اور بڑے آرام کے ساتھ. اس کے بعد اب آپ سوچو, یتیموں کا حق آرام سے کھایا جائے گا. مثال کے طور پہ بچے یتیم ہیں, تم اس کے کفیل بنے ہوئے, اور تم کیا کرو گے؟ اس کا حق پورا لے لو گے, وہ پیسہ تم لے لو گے. پیسے کی محبت اتنی بڑھ جائے گی آخری زمانے میں, اتنی بڑھ جائے گی کہ اللہ کی محبت دور ہو جائے گی. تو بات چلی تھی قطع رحم سے کہ اللہ ارادہ کرتا, لیکن اگر انسان مثال کے طور پہ یتیموں کا مال کھائے, جو آخری زمانے کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کثرت سے لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے. اس کے بعد سود کے اوپر, انٹرسٹ کے اوپر پیسہ چلے. اچھا, یہ ساری چیزیں کافر اور مشرکین کے لیے نہیں, پھر میں بول رہا کافر اور مشرکین کے لیے نہیں کہا گیا, یہ مومن کے لیے کہا گیا, جو سو کالڈ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, سو کالڈ جو اپنے آپ کو شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں. وہ لوگ یتیموں کا مال کھا جائیں گے. وہ لوگ تو یقین نہیں آ رہا تھا جب معصوم ارشاد فرما رہے, تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ لوگ انٹرسٹ کا پیسہ کھائیں گے, انٹرسٹ سے, سود کا اور آج نہیں ہے. یعنی آپ یقین کرو, آپ خود دیکھو, میں نہیں بول سکتا, میرے ذہن میں 1000 واقعات آ رہے ہیں, لیکن میں نہیں بول سکتا ایون ہندوستان کا باہر کا کوئی ایسا شہر ہے کہ جہاں مومن کے ساتھ انٹرسٹ کے ڈیل نہیں کر رہا, کھلم کھلا ہے. اس کے بعد یہ لوگ قبضہ کر لیں گے یتیم کے مال کو, قبضہ کر لیں گے, جگہ کو لے لیں گے, اور بڑے آرام کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے, وہاں پہ روزہ بھی رکھیں گے, عبادت بھی کریں گے. یہ ساری چیز میں ایک ایک چیز ایک ایک مجلس بن جائے, سب بن سکتی کہ کتنے سائنس کو بالکل سائنس ہمارے سامنے آتی جا رہی, اور ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں یہ ساری چیزوں کو چیک کرو گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہم تو نہیں آ جائیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, 95% آرام سے ہو گیا, سائنس آف اپیرنس کمپلیٹ ہو گئے. صرف 5% رہ گئے. جب آپ سنیں گے 5% کے بارے میں تو وہ ایک میجر رہ جائیں گے بس امام کے زور سے. لیکن میں ایک بات یہاں روک کے بولتا, ساری سائنس ایک طرف, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے, وہ بغیر کسی سائنس آف ری اپیرنس کے امام کا ظہور کا بھی کرا سکتا. تو میں نے کہا 3 چیزیں شروع سے ہیں. تو اگر کوئی خط رحم کرتا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ مثال دے رہا میں, اس کو سب چیزیں معلوم ہے, لیکن جو ظاہری طور پہ بتایا گیا کہ تمہاری تقدیر 60 سال کی ہے, تم 70 سال زندہ رہو گے, لیکن خط رحم کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا. تھی اس کی لائف 70 ایئرس, لیکن 50 سال میں موت آ جائے گی, 50 سال میں موت آ جائے گی. اس کے بعد یہ ایک چیز ہے خط رحم سے کہ زندگی کے رسی کو اللہ کاٹ دیتا. ارادے میں ہے کہ یہ 70 ایئر زندہ رہے گا, لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ 80 سال زندہ رہے گا, لیکن 60 سال میں ختم مر جائے گا. کیوں؟ یہ خط رحم کر رہا. ہر چیز میں اللہ جو ہے اپنے ارادے کو, اپنے ڈیسیشن کو, وہ قادر مطلق ہے, وہ قادر مطلق ہے, ہی کین ڈو اینی تھنگ, چینج کرتا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شروع سے علم ہے پروردگار, ہر چیز بار بار کلیئر کرنا چاہ رہا, کوئی کنفیوژن نہ ہو, ہر چیز اس کے علم میں ہے, لیکن یہ 3 چیزیں کبھی بدل نہیں سکتی. کیا چیز, یہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ ظہور امام, محرم, عاشورہ, کربلا اور قیامت. کربلا بھی شروع سے ارادے پروردگار میں کہ ایسا ہوگا, اس کو بدلا نہیں گیا. 3 چیزیں, میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا آپ کو, عام طور پہ آپ نے نہیں سنی ہوگی. کربلا شروع سے ہے, اور جیسا اللہ نے کہا تھا ویسے ہی ہو رہا. کربلا ہوا, کربلا. عاشورہ مولا حسین کی شہادت. اسی لیے اگر آپ بہار کی اس روایت کو دیکھو, بہار الانوار کی روایت ہے قصص الانبیاء میں, کہ پہلی مرتبہ جب نبی آدم اور جناب حوا جنت کی سیر کر رہے تھے اور اس خسر میں گئے, اس پیلس میں انٹر ہوئے کہ جہاں شہزادی کونین کے نور کا ایک مجسمہ تھا جس کے اطراف ہزاروں حوریں طواف کر رہی تھیں. حسین, ایسا حسین و خوبصورت کہ جنت کے اندر ایک جنت بنی ہوئی تھی کہ جس حوریں بالکل معمولی نظر آ رہی تھی, ایسا حسین و خوبصورت
شہزادی کونین کا نور کا کمپلیٹ. تو اس وقت نبی آدم کہ جب تک وہ زمین پہ نہیں آئے تھے، آسمانوں میں جنتوں میں دیکھ کے حیرت میں آ گئے تھے. جبرائیل سے پوچھا تھا یہ ہے کیا؟ اور یہ نور کا وجہ سما کب سے تھا؟ ایک بیوٹیفل پیلس تھا زمرد کا. جب جناب آدم اور حوا کو، جناب حوا کی خلقت کے بعد اللہ نے جبرائیل سے کہا تھا کہ جبرائیل ان کو جنت کی سیر کرو، جنتیں بتاؤ، ہمارے پوری چیزیں بتاؤ، ہماری نشانیاں بتاؤ. تو سامنے سامنے جناب جبرائیل چل رہے تھے، پیچھے جناب آدم اور جناب حوا تھی اور ملائکہ ساتھ تھے، حوریں ساتھ تھی. چلتے چلتے جنت میں دیکھ رہے، جنت کے اندر ایک جنت میں بتا دوں، ایک ایسا قصر، ایک ایسا پیلس نظر آیا زمرد کا کہ آدم جیسی پرسنالٹی رک گئی. جنت کیا سین ہے، کیا خوبصورت ہے. جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس میں اتنا بتا سکتا کہ 1000 سال کے بعد، میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، بہار کی روایت سنا رہا آپ کو. قصص الانبیاء میں نجم الحسن قراروی نے بھی لکھا یہ بات، کہا کہ ایوری 1000 ایئرز ایک ستارہ، ایک سٹار آسمان پہ بلند ہوتا ہے اور اس پیلس کے، اس زمرد کے پیلس کے حسین و خوبصورت گشت کرتا ہے. اپنی لینگویج میں بولو صدقہ ہوتا ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے. آدم نے پوچھا جبرائیل ہر 1000 سال کے بعد تم کب سے دیکھ رہے؟ تو کہا میں 50,000 ایئرز سے یہ منظر دیکھ رہا. اب جبرائیل کی ایج کو سمجھو اور پھر یہ قصر کا امپورٹنس سمجھو. کہا 50,000 ایئر سے تو میں دیکھ رہا یہ پیلس کو. تو اس وقت آدم نے کہا کہ کیا میں انٹر ہو سکتا، اندر جا سکتا؟ اللہ نے ایک دروازہ حکم دیا کہ دروازہ نہیں تھا، اس پہ ڈور نہیں تھا، ڈور بنا. یہ چھوٹا سا کیروان انٹر ہوا. جیسے انٹر ہوئے آدم اور حوا اپنی لینگویج بولتا سٹنٹ ہو گئے، مبہوت ہو گئے. وہ نور کے مجسمے کو دیکھ، ایک خاتون کا، اور ایسا حسین و خوبصورت کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی، اور ہزاروں حوریں ان کے اطراف گھوم رہی، ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے؟ آدم نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ تو کہا آپ کی نسل سے جو آخری نبی ہوگا، جو سردار انبیاء ہے، آپ سب کا سردار، جس کے صدقے میں اللہ نے آپ کو خلق کیا، آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ان کی بیٹی مظلوم، میں بول رہا ہوں مظلوم بیوی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ان کا نور کا یہ مجسمہ ہے. تو جبرائیل نے، آدم نے دیکھا، دیکھ کے کہا اچھا، کہ یہ آپ کی نسل سے ہوں گی. ان کے سر کے اوپر ایک کراؤن تھا، ان کے گلے میں گلوبند تھا، ان کے کانوں میں 2 ڈیفرنٹ کلر کے ٹاپس تھے، ایک گرین تھا ایک ریڈ تھا. پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ سر پہ یہ کراؤن کس کا ہے، تاج کس کا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اے نبی خدا، یہ ان کے بابا کی رسالت کا تاج ہے. ان کے گلے میں جو گلوبند ہے یہ ان کے شوہر امام علی علیہ السلام کی ولایت کا ہے. اور یہ جو 2 ٹاپس ہے، ایک سے مراد امام حسن ہے، ایک سے مراد امام حسین ہے. اس وقت پوچھا آدم نے کہ جبرائیل یہ ڈیفرنٹ کلرز کیوں ہیں، ایک گرین کیوں ہے، ایک ریڈ کیوں ہے؟ کہا ان کے بڑے بیٹے کو زہر دیا جائے گا مولا حسن کو، اور چھوٹے کو شہید کیا جائے گا تلوار سے. تو اس وقت یہاں تک جناب جبرائیل کی روایت ہے. اب اللہ ایڈریس کرتا ہے جناب آدم کو، خالق کائنات کی آواز آتی ہے کہ آدم یہ جو تم پوچھ رہے کہ 2 ٹاپس، ان کو زہر دیا جائے گا اور ان کو شہید کیا جائے گا. وہاں پہ پہلی مرتبہ عرش الہی کے اوپر جناب آدم اور جناب حوا کو اللہ نے کربلا کے مصائب پڑھ کے سنائے. مصائب پڑھ کے سنائے. روایت کا جملہ ہے، بہار میں بھی اور قصص الانبیاء میں بھی لکھا گیا کہ تاریخ اسلام میں بھی ہے کہ نبی آدم اور جناب حوا اتنا گریا کیا کہ غش کھا کے گر گئے. اتنا تو پہلا ذاکر جو کربلا کا ہے وہ خود خالق کائنات ہے، اور سننے والے جناب آدم اور جناب حوا اور جبرائیل اور سارے ملائکہ ہے. تو کربلا شروع سے
ارادہ ہے پروردگار میں اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز ظہور امام شروع سے اللہ کے ارادے میں ہے. اس میں اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ ظہور امام کے اوپر یقین بلیو 200% رہنا چاہیے. یہاں تک روایتیں ہیں کہ اگر ایک دن بھی ڈے آف ججمنٹ میں باقی رہے گا, قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا, تو امام کا ظہور ہونا لازم ہے. دو چیز ہوگی. تیسری چیز جو شروع سے ہمیشہ رہے گی وہ ہے قیامت, ڈے آف ججمنٹ. کہ جس کو, اچھا یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, یہودیوں کے پاس بھی ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ہے. قیامت کے بارے میں تصور قیامت ڈیفرنٹ تصور ہے, لیکن ہمارے پاس یہ جو ہے. اسی لیے آپ دیکھو قیامت کو اللہ نے ہر مسلمان کو روزانہ 10 مرتبہ یاد دلایا, 10 ٹائمز. ہم غور نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. پھر میں بول رہا کہ ہم غور نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن 1 بلین مسلمز ایوری ڈے 10 ٹائمز قیامت کو یاد کرتا. آپ اور ہم صبح شام یاد کرتے 10 مرتبہ منیمم, ورنہ تو 20 25 50 مرتبہ 51 مرتبہ یاد. اب بولیں گے کہاں یاد کرتے؟ ہر مسلمان سورہ الحم میں یاد کرتے. جب تم نماز پڑھتے 17 رکعت نماز پڑھتے ہو, 17 رکعت میں 10 رکعت میں الحم کا سورہ پڑھتے ہو, رائٹ؟ منیمم بات کر رہا. تو اس میں کہتے ہو مالک یوم دین, مالک یوم دین. یہ مالک یوم دین وہی ہے, ڈے آف ججمنٹ. فرسٹ ڈے سے, اچھا نماز شروع سے نبی آدم کے زمانے سے لے کے خاتم تک نماز ہر نبی کے دور میں رہی. ڈیفرنٹ رکعت رہے وہ ایک الگ بات ہے. تو الحم کا سورہ اور نماز الحم کے سورہ کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے. تو یہ شروع سے اللہ کے ارادے میں 3 چیزیں میں نے بتائی آپ کو, عاشورہ, ظہور امام اور قیامت. یہ شروع سے اللہ کے ارادے میں. اب تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ظہور امام پہ ہم کو اتنا یقین رکھنا ہے جیسے ہم کربلا پہ یقین رکھ رہے ہیں کہ ظہور امام انشاءاللہ ہوگا. اس کے پریپریشن کے لیے یہ ساری سائنس اور ری اپیرنس بتائی گئی. اس کے پریپریشن کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک ہر امام نے اپنے چاہنے والوں کو تیار کیا. ہر امام نے, افسوس یہ کہ معصومین نے اس زمانے میں تیار کیا. آج آپ کسی سے پوچھو کتنی تیاری ہے, کتنی دفعہ ارادہ کرتے ہو کہ میرا امام مجھے دیکھے. میں افسوس سے کہہ رہا, کئی مرتبہ بول رہا, یہ ریمائنڈر ہے سب کے لیے. کتنی دفعہ یاد کرتے یار, کتنی دفعہ بچوں کو بولتے ہیں کہ امام آنے والا ہے, امام آنے والا. ہمارے پاس فارمیلٹی ہے. میں عورتوں کو بھی بول رہا, کتنی دفعہ تم امام کو یاد دیکھے خالی زیارت پڑھ لینا, اس لیے کہ ماں نے سکھایا زیارت پڑھنا, مولا حسین غریب امام زمانے کے امام کی, وہ کافی ہے. ہم یہ بول رہے, ہم یہ سمجھ رہے صرف وہی کافی ہے. ایک تڑپ ہے, ایک کرب ہے, ایک بے چینی ہے. الجل تو سبھی بول رہے. اب آج کل تو بہت اچھا ہوگا, میں اس کو روک رہا نہیں. جیسے آپ بولتے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, زیارت میں سب آمین بولتے, الہی آمین. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن خالی کہاں سے بول رہے؟ ٹپ آف دی ٹنگ سے, ٹپ آف دی ٹنگ سے. اس وقت تصور کرے کہ تم بول رہے کیا, اس لیے کہ سارا مجمع آمین بول رہا تو میں بھی آمین بول رہا. میں منع نہیں کر رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں منع نہیں کر رہا, بولو. لیکن تم یہ بول رہے اجل اللہ تعالیٰ, کیا مطلب ہے؟ مولا پلیز کام, مولا پلیز کام, یہی بول رہے نا, مولا آئیے جلدی ظہور کیجئے. اب میں آپ کو تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں. اب ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. ایگزیکٹلی وہی واقعے میں یہ وہی ہے جو آج کے دور کا شیعہ ہے. آپ کسی بھی شیعہ سے بات کرو, تمہارا امام کا ہے, بولے گا پردے میں آنے والے ہیں, بولے گا یس آنے والے. تمہارے پاس کچھ تیاری ہے, بولے گا تیاری کیا, ہم تو بڑے مومن ہیں. ہم روز صبح شام زیارت میں, میں پلیز لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہوں, روز صبح شام زیارت میں ہم اجل اللہ تعالیٰ بولتے.
بہت اچھی بات ہے، پلیز غلط نہیں سمجھنا، ضرور بولو، صرف کان سے بول رہا مولا آئیے. چھٹے امام کے زمانے میں ایگزیکٹلی ایسی ہوا. مشہور ترین واقعہ، بے انتہا مشہور، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، لیکن آج میری منہ سے سنے. کمپلیٹ لاسٹ تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، عام طور پر نہیں پڑھا جاتا. مشہور ترین واقعہ امام کی زندگی کا. مولا مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اب آپ یہ بولو، ہم مدینہ منورہ جاتے تو وہاں جا کے کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ آئیں گے یہاں پہ اور آپ مظلوم بی بی زہرا کے خون کا بدلہ یہیں لیں گے، آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا مولا؟ کبھی بولا؟ جگہیں ایک ایسی ہیں کہ جہاں پہ 100% امام کا آنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ظہور کے بعد سب سے پہلے مکے میں ظہور ہوا، اور پہلی جو وزٹ ہے امام کی، فرسٹ وزٹ، وہ مدینہ منورہ کی ہے، قبر رسول کے پاس. ہم جا کے بولتے کہ مولا آپ یہاں ضرور آئیں گے، ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا. افسوس ہے دوستوں، افسوس ہے، یہ لیکچرز رکھنے کا منشا یہی تھا کہ ایک اویئرنس آنا. میرا مقصد ہی ہے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، اویئرنس آنا. جب تک اویئرنس نہیں آئے گی تم معرفت امام زمانہ حاصل نہیں کر سکتے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک مشہور ترین واقعہ ہے. ایک شخص آیا مولا مدینہ منورہ میں، آگے کہنے لگا مولا آپ یہاں بیٹھے ہوئے، منصور دعا نہ کی وہ ظالم، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، وہ حکومت کر رہا، اتنے آپ کے پاس شیعہ ہے، مولا آپ حکم کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم کریں، آپ خروج کریں، آپ اعلان جنگ کریں، وی آر آل ود یو. اس کا جملہ ہے وی آر آل ود یو مولا، یو جسٹ گیو اس آرڈر. جنگ کے لیے آپ حکم کریں، آپ آرڈر کریں، وی آر آل ود یو. کس کو بول رہا؟ دور کے امام زمانہ کو، کہ مولا آپ نکلیں گھر سے باہر. ہم کیا بول رہے ہیں؟ مولا آپ جلدی ظہور کیجئے، آپ آئیے مولا، آپ آئیے، ہم ہیں، ملینز کی تعداد میں ہیں اس وقت شیعہ. ہم بول رہے مولا آپ آئیے. ایگزیکٹلی اس نے بھی جا کے یہی بولا کہ مولا وی آر آل ود یو. آج جیسا ہم یہ بول رہے کہ مولا آپ جلدی ظہور کیجئے، آمین بول رہے سب ہاتھ اٹھا کے، لیکن 1% بھی ہم امام کے لیے کام نہیں کر رہے. کتنے میں آپ کو بولوں، میں مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کتنے لوگ ہیں جو سلامتی کی نماز واجب مطلب واجب نہیں ہے، ایسے پڑھتے جیسے واجب ہے روز. کبھی میں یہ سوچا کہ میرا رشتہ امام سے کیا ہے؟ 24 گھنٹے گزرتے کبھی کوئی ایک ایسا لمحہ آتا کہ جب آپ کو یہ فکر ہوتی کہ یار میرا امام نے آج مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا. وہ دن کیسا ہے کہ جس دن میرا مولا مجھے نہ دیکھے. امام نہیں دیکھے گا جب تک تم امام کے لیے کوئی کام نہیں کرو گے. یہ یاد رکھ رہے، اس نے آگے کیا کہا؟ جیسا ایگزیکٹلی آج ہم بولتے اس نے بھی یہی کہا، مولا آپ آئیے، آپ گھر سے باہر نکلو مولا. ہم بول رہے مولا آپ ظہور کیجئے، مولا آپ حکم کریں، آپ فوج تیار کریں، وی آر آل ود یو. ایگزیکٹلی زمانے کے امام کو ہم بھی یہی بول رہے کہ مولا آپ آئیے، ہم آپ کی فوج میں شریک ہوں گے، ہم ول ڈو ورک فار یو. امام نے کہا اچھا وہ بھی کس کو بول رہا ہے؟ امام کو، کہ جو نسلوں سے واقف ہے. ہم امام کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ I can say anything to امام. ہم کو یہ بلیو رکھنا چاہیے، ہم کو یہ بلیو رکھنا چاہیے کہ میرا امام جنریشن سے واقف ہے، نسلوں سے واقف، صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں، جانوروں کی نسلوں سے امام واقف ہے. امام ہوتا کیا ہے؟ 10ویں امام کے زمانے کا مشہور واقعہ نہیں ہے؟ 10ویں امام کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے وہ ظالم متوکل کا. ہم کو معرفت نہیں ہے، جانوروں کو امام کی معرفت زیادہ ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، I'm so sorry to say this. افسوس اس لیے کہ ہمارے پاس معرفت اس لیے ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے. کون کتنی فکر ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ہم کر رہے ہوئے فکر. آخری زمانے کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ صرف حرام کھایا جائے گا، جس سے ولایت امیر المومنین اور امام کی معرفت دور ہوتی جائے گی. کثرت سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جب معصوم بول رہے تھے کہ مولا کثرت سے حرام کھایا جائے گا. کسی کے مال کو، جملہ میرے غور سے سنو، کسی کے بھی مال کو اپنا مال سمجھیں گے. آج آپ انصاف سے بولو،
میں کیا کروں یار, میں بہت افسوس سے باتیں کر رہا ہوں, میں کھل کے بولنا بھی نہیں چاہ رہا کہ مسجدوں میں امام بارگاہوں کا مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے. بس بہت رک کے بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولا آپ حکم کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے اس سے پوچھا, میں نے کہا نسلوں سے واقف ہے, نسلوں سے میرا مولا واقف ہے. متوکل کا وہ واقعہ پڑھ رہا تھا, جانوروں کی نسل, جانور کو معرفت زیادہ ہے. وہ ظالم, 1 منٹ میں ختم کر رہا, ظالم متوکل نے اس دور کے امام زمانہ میرے مظلوم بابا امام علی نقی علیہ السلام کو, اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ, اس جگہ پہ بھیجا. یہ ظالم نے ایک ایسی جگہ بنائی تھی متوکل نے, جو ظالم ترین شخص ہے, جس نے شیعہ نے حیدر کرار کو چن کے مارا ہے. ظالم نے کثرت سے میرے مولا کے شیعوں کو اس نے قتل کیا. میں وہی تو بولتا یار کہ آج کے زمانے میں کتنی معرفت ہے, کتنا سیکریفائز ہے. میں بول رہا داڑھی چھوڑو تو بولے کیوں, حجاب کرو تو بولے کیوں, میوزک چھوڑو تو بولتے کیوں. کیا سیکریفائز ہے یار, کیا سیکریفائز ہے ہمارا. امام کے زمانے میں لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا, 10ویں امام کے زمانے, 7ویں امام کے زمانے میں. آج 0.1% نہیں. اگر اسلام کی بات کرے تو کوئی سننے والا نہیں. ہمارے بالمعروف کرو تو کون سنتا ہے, کہتے کہ تو ڈرانے والا مولوی ہے, یہ تو ایسی بولتے ہیں. ولایت کی بات کرو, ایک چیز یاد رکھو, میں آج میرے 20ویں لیکچر میں بول رہا, ولایت صرف محبت کا نام نہیں, ولایت اطاعت کا نام بھی ہے. جب تک اطاعت نہ ہو وہ محبت ہی نہیں. میں نے بہت بلنٹلی یہ جملہ بولا, کسی کو برا لگا تو لگا. محبت علی, محبت مولا کی محبت, ولایت, محبت کے ساتھ اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا کہ وہ امام علی سے محبت کرتا ہے. جب تک تم اوبیڈینٹ نہیں بنو گے اس وقت تک تم شیعہ نے حیدر کرار نہیں بن سکتے. متوکل کے زمانے میں, ظالم کے زمانے میں چن کے شیعوں کو مارا گیا, عورتوں کو, مردوں کو, جوان بچوں کو مار دیا. لیکن انہوں نے سیکریفائز اس وقت کیا تو آج ہمارے پاس شیعت آ گئی. صرف امام کی معرفت بتا رہا ہوں. اس نے کیا کیا تھا, ایک بہت بڑا ایک کمپلیکس بنایا تھا, میدان تھا, ہر طرف سے باؤنڈری تھی, اور اس باؤنڈری میں اس نے سارے وائلڈ اینیملز کو, وائلڈ اینیملز کیا ہے, وائلڈ اینیملز کو رکھا ہوا تھا. ٹائیگر ہے, ٹائیگرس ہے, لائن ہے, چیتا ہے, یہ سارے بڑے بڑے جو وائلڈ اینیملز ان کو رکھا تھا. اور جب وہ ظلم انتہائی ظالم تھا, روز شیعہ نے حیدر کرار کو مارتا, وہ کیا کرتا تھا, اندر چھوڑ دیتا تھا. تو یہ سارے اینیملز, سارے وائلڈ اینیملز آ کے چھین, اس کو کاٹ پھوڑ کے کھا جاتے تھے. اور یہ اوپر بلندی پہ بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا اپنی رائل فیملی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ظالمین کے ساتھ. سارے ظالمین ایک جگہ بیٹھ کے خوش ہوتے تھے. اس نے وہ یہی کیا. بہت شارٹ کرا واقعہ, کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو بہت اس میں میسیجز ہیں. میرے 10ویں امام کو, امام علی نقی علیہ السلام کو, اس نے اس جگہ پہ چھوڑا, اور پہلے سے کئی دنوں سے ان جانوروں کو بھوکا رکھا تھا, اور خود جا کے جیسے ہمیشہ بیٹھتا تھا, وہ ظالم جا کے اوپر وہ پورے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کہ آج میرے مولا ختم ہو جائیں گے. وہ اپنے ذہن ناقص میں سوچ رہا تھا, وہ ظالم سوچ رہا تھا کہ آج امام علی نقی ختم ہو جائیں گے, نام و نشان نہیں رہیں گا. معاذ اللہ, اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس نے کیا کیا, کئی دنوں سے ان جانورز کو, ان اینیملز کو بھوکا رکھ کے سب جا کے بیٹھ گیا, اور حکم دیا کہ مولا کو زندہ ہے میرا مولا, زندان سے لا کے اس جگہ پہ چھوڑ دیا. اس کو پتا نہیں کہ یہ کون تھے, قادر مطلق کے مظہر ہے. صرف انسانوں پہ حکومت نہیں ہے, جانوروں پہ, چونٹیوں پہ ان کی حکومت ہے. جیسی میرا مولا انٹر ہوا, بس اس کو شارٹ کر رہا ہے, جیسی میرا مولا انٹر ہوا اس جگہ پہ, اور یہ سب اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, دروازے بند کر دیے گئے. میرے مولا کو لا کے اس جگہ پہ کہا کہ اب آپ اندر جائیے. جیسی میرا مولا انٹر ہوا, انٹر ہونا تھا, ہر طرف سے جانور اپنے اپنے کیجز میں سے شکار سمجھ کے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. بہت بڑی جگہ تھی,
لیکن 200 300 400 میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، 400 میٹرز کے بعد آگے سب رک گئے، سب رک گئے. آنکھوں سے اتنا مشہور آ گیا کہ ہر کتاب میں ملے گا آپ کو. اتنی زور سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہماری غذا آئی. لیکن جیسے ہی مولا کو دیکھا 100 200 300 میٹر 400 میٹر سب اپنی جگہ پہ جیسے سپیڈ سے آ کے بریک لگاتے، سب بریک لگائے. پہلے تو سر اٹھا کے آ رہے تھے، جیسے امام کو دیکھا رکے رکے، سب نے سر کو ایسے کیا اور سر کو جھکا کے میرے مولا کے پاس آنے لگے، اپنی ٹیل کو اپنی دم کو ہلاتے ہوئے. اب جسٹ امیجن کیا منظر ہوگا. اس ظالم کا تو کلیجے پہ چھری چل گئی. میرا مولا آیا وہ اور مولا اسی اطمینان کے ساتھ جا رہے، یہ دوڑتے ہوئے آئے. کوئی پینک نہیں، یہ تو حجت خدا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، ہر مخلوق پہ اللہ کی ان کی حکومت ہے. یہ رکے رک کے سر کو جھکایا، سر کو جھکا کے آپ امیجن کرو کیا منظر ہوگا کہ سارے آئے اور سر کو جھکا کے ان لوگوں نے امام کے پیروں پہ اپنا سر رکھ دیا. میرا مولا ہے کیا کریم ہے، میرا مولا کتنا کریم، جانوروں کے سر پہ ایسا ہاتھ پھیلے. میں کہتا کہ کیا خوش نصیب جانور ہوں گے وہ کہ جن کے سر پہ میرے امام علی نقی علیہ السلام کا ہاتھ پہنچے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سامرے کے، انشاءاللہ ہم جا کے زیارت کریں انشاءاللہ. ہاتھ پھیرا. اس کے بعد اب سنو عجیب بات ہے. آپ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ نے پہلے نہیں سنا. اس کے بعد وہ جانور ایسا سر کو اٹھا کے میرے مولا سے کچھ بات کرنے لگے. پھر مولا نے کسی دوسرے جانور جو دور ہے اس کو بھی بولا، اس نے بھی آ کے اپنے سر کو رکھے، وہ بھی بات کرنے لگا. وہ لوگ اپنی لینگویج میں بات کر رہے تھے، مولا ان کی لینگویج میں جواب دے رہے تھے. ہوا. اس کے بعد میرا مولا کو جب یہ ایسا واقعہ ہوا تو متوکل ظالم ذلیل اور رسوا ہو گیا. اس نے حکم دیا کہ واقعے کو باہر بات نہیں کرنا چاہیے. مولا پھر زندان میں آ گئے. تو لوگوں نے، چاہنے والوں نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا یہ جانور آپ سے کیا بات کر رہے تھے، آپ کو عجیب لگے گا، یہ ہو سکتا ہے یہ روایت آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہاں تک تو سنی ہے لیکن اب جو میں بولنے جا رہا وہ نہیں سنی ہوگی. وہ لوگ آئے اور آگے کہنے لگے کہ مولا جانور آپ سے کیا بات کر رہے تھے. تو امام نے کہا وہ لوگ کمپلین کر رہے تھے. راوی کہتا ہے مولا کمپلین کر رہے تھے، کس کی کمپلین کر رہے تھے؟ تو کہا جو بزرگ ہو گئے تھے جانور، مثال کے طور پر ٹائیگر بزرگ ہو گیا اور ایک جوان ٹائیگر، مثال دے رہا میں، ایک لائن سینئر ہو گیا، ایک جونیئر ہے، ابھی بچہ ابھی جوان ہے. تو اس نے کہا کہ مولا یہ اینیملز آپ سے کیا کمپلین کر رہے تھے؟ تو کہا جب بزرگ تھے وہ یہ کمپلین. دیکھو دوستو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا عادل ہے، کتنا عادل ہے. اسی لیے یاد رکھو اصول دین میں اصول جو پلرز آف اسلام جو بچوں کو سکھاتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید ہے، اس کی وحدانیت، اس کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ. اور دوسرا سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ عدل ہے، جسٹس. اللہ جسٹس ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا مولا عدل خداوندی کا مظہر ہے. گرانٹیڈ مت لو، تیسری نبوت ہے، چوتھی امامت، پانچویں قیامت، لیکن پہلی سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ عادل. اللہ عدل ہے، جسٹس کرتا. اگر اللہ عادل نہیں ہوتا اللہ کے پاس تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا تھا. عدل کے بعد پھر اس کا کرم ہے. اگر وہ عدل کر دے، پلیز غور سے سننا، اگر وہ عدل کرے، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر وہ کسی کے اوپر عدل کرے تو کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اس نے اپنے عدل کے اوپر رحم کر لیا. فارگیونیس. یہاں پہ بھی میرا پورا میسج ہے، میں کیا کروں، 1000 چیزیں ذہن میں آ رہے. فارگیونیس کہا کہ آخری زمانے میں فارگیونیس ختم ہو جائے گی، معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا. انصاف سے بولو، کتنے دن تم بات نہیں کرتے، کتنے دن تم لوگوں کو، میں جانتا یار کہتے نو مجھے معاف نہیں کروں گا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. بھائی ہے، بھائی تمہارا کزن ہے. کہا وہ اوکے،
معاف کرنے کا جذبہ. لیکن جب میری بات آئے گی تو میں بولوں گا یا سری الرضا، یا سری الرضا. دعا کمیل میں بولتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے، راضی ہو جا. لیکن میں کسی سے راضی نہیں ہوں گا. یہ عورتوں میں بھی بھرا ہوا ہے کہ اگر مرد راضی بھی ہونا چاہ رہا تو عورت اوپر سے وہ فورس کرے کہ نو یو کی ناٹ سی ہم، یو کی ناٹ ٹاک ٹو ہم، نو وے، ڈونٹ اسپیک ٹو ہم. عورت کا انسٹرکشن ہے. میں کیا کروں دوستوں، میرے سامنے ہزاروں کیسز آتے and I have seen from my own eyes. معافی کا جذبہ ہی نہیں. اور آخری زمانے کی علامت میں سے یہ علامت ہے. آپ خود معاشرے کو اٹھا کے دیکھو، آپ خود سماج کو اٹھا کے دیکھو کہ کتنے لوگوں کو معاف کیا ہے صبح سے شام تک. پلیز 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 میری غور سے سنو. صبح سے شام تک کسی ایک کو معاف کیا. اگر بیوی زور سے بات کرے تو اس کو معاف نہیں کریں گے، یا شوہر زور سے بات کرے تو بیوی معاف نہیں کر رہی. کسی کو معاف کیا. اگر تم معافی کا یہ جذبہ نہیں ہے تو تم شیعہ کیسے؟ then how can you expect from اللہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے؟ you say سری الرضا، یا سری الرضا، تو اللہ بولے گا نہیں کہ تو کتنے لوگوں سے راضی ہوا، تم کتنے میرے بندوں سے راضی ہوئے. یہ جذبہ ختم ہو جائے گا آخری زمانے میں. بھائی بھائی کو معاف نہیں کرے گا، بہن بھائی کو. ارے یار یہاں تک بات ہوئی، یہاں تک کہ بیٹا ماں کی کمپلین کر رہا. ماں، میں نے کہا یو ڈونٹ ہیو شیم ٹو سے دس کہ یہ بیٹے کو بہت چاہتی ہے، یہ بیٹی کو نہیں چاہتی. ایک بیٹی بولی نہیں میرے بھائی کو بہت چاہتے ہیں، بھائیوں کو بہت چاہتے ہیں، مجھے نہیں. ارے یار ماں ہے بھائی، وہ ماں ہے وہ. تو لوگوں نے کہا کہ یا مولا میں کیا کروں، میرا وقت اتنی تیزی سے گزرا. ایک سوال پڑھے محمد والے. اس نے کہا مولا یہ جانور کیا کمپلین کرتے ہیں؟ جانوروں کی کیا وہ لوگ کیا کہا؟ وہ لوگوں نے کمپلین کیا. پوچھا کیا جانور کیسے کمپلین کریں گے؟ تو اب امام کا جملہ سننا. امام نے کہا جو سینئر جانور ہے، جو بزرگ جانور ہے، وہ لوگ جوانوں کی کمپلین کر رہے تھے مجھ سے. دیکھیں امام سے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے اللہ سے کرنا کوئی بری بات نہیں، غیبت نہیں. امام سے کر رہے اس لیے کہ وہ جانتے کہ یہ ہمارا امام ہے. لوگوں نے پوچھا مولا یہ لوگوں نے کیا کمپلین کیا؟ تو کہا جتنے سینئر جانور ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا ہم اب بزرگ ہو گئے، اب ہمارے ہاتھوں پیر میں وہ تیزی نہیں رہی، دوڑنے کی وہ تیزی نہیں رہی. جب رزق آتا ہے تو یہ جو ینگ ہے نا، میں اپنی لینگویج میں سمجھا رہا آپ کو، جو جوان ہے وہ تیزی سے جا کے ہمارا حق بھی کھا لیتے ہیں. پلیز اس میں بہت بڑا میسج چھپا ہوا تھا، اسی لیے میں نے پڑھا. وہ ہمارا حق بھی کھا لیتے، ہماری غذا بھی کھا لیتے. ہم دوڑ نہیں سکتے، ہم حاصل نہیں کر سکتے، اب ہم بزرگ ہو گئے، وہ تیزی نہیں رہی ہمارے پاس جو تیزی صرف جوانوں میں ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حق کو کھاتے. تو راوی نے پوچھا مولا 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 یہ بتاؤ کہ جانوروں کو بھی سزا ہوتی؟ تو امام نے عجیب جواب دیا، حیرت ہوگی آپ کو. امام نے کہا ان کی پنشمنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا. نو، جہنم اور جنت ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو عقل نہیں ہے. انسان کے لیے جنت اور جہنم اس لیے رکھا اللہ نے کہ تم کو عقل دی ہے، تم فیصلہ کر سکتے کہ اچھا کیا ہے برا کیا، اس کے بعد سزا ہے اور جزا. تو جانوروں کے لیے کیا ہے آپ سنیں گے حیرت ہوگی. امام سے راوی نے پوچھا مولا پھر اگر یہ جوان بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر ظلم کر رہے تو کیا ان کی سزا کیا ہے؟ تو امام نے کہا جو جوان ہے وہ ضعیف ہو جائے گا، جو ضعیف ہے وہ جوان ہو جائے گا. تب آپ مجھے اصل میسج کیا دینا تھا یہاں پہ کہ جب امام ایک جانور کو برداشت نہیں کرتا ظلم کے اوپر، میں کیا بول رہا جب جانور کو برداشت نہیں کرتا تو انسانوں کو برداشت کرے گا، ہم کو برداشت کرے گا. یہ تو شکر ادا کرو، جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ تمہارے اوپر عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ فرزند زہرا کا وجود، وہ رحمت ہمارے سروں کے اوپر وہ سایہ ہے، میرے امام کا یہ رحمت کا سایہ ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب الہی نہیں آ رہا، ورنہ ہمارے اوپر اس سے زیادہ عذاب آ جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. سمجھ میں آئی بات؟ ظلم، اب آپ دیکھو ظلم لفظ اتنا جسٹ اٹس اے ویری اسمال ورڈ، ویری ویری اسمال ورڈ، لیکن اتنا پھیلا ہوا ہے. ہر چیز میں ظلم کہا جائے گا. تیز بات کرنا
کسی کو اذیت دینا، کسی کا مال کھانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو کسی کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ سارے ظلم کی اس میں کئی چیزیں ہیں. میں تو بالکل شارٹ پڑا. یہ نہیں ہے آج نہیں ہو رہا، ظلم کم ہو گیا. بس میں یہاں روک رہا، میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے. 5 منٹ میں آگے بڑھ جاؤں، بس ختم کروں گا. میرے مصائب آج نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ آج 22 جمادی الثانی یورپ امریکہ میں اس وقت 22 جمادی الثانی کی صبح ہوگی. انڈیا کے 9 بجے، مطلب وہاں پہ ارلی مارننگ ہوگی 10 سے. ایک ہی بات بولتا اپنی تقریر کو ختم کرتا. اب وہ واقعہ چھڑے امام کا بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا وہ، لیکن اگر میں واقعہ پڑھوں گا تو اس میں 10 12 15 منٹ کا واقعہ ہے، وہ اس میں میسیجز بہت ہیں. تو میں اس واقعے کو روک رہا، یہاں تک لے کر گیا آپ کو کہ جیسا اس نے جا کے کہا کہ مولا آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ اعلان کریں، جنگ کا اعلان کریں، یو جسٹ اناؤنس، ہم لوگ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں، جو ہم اپنے آپ کا ساتھ دیں گے، جان قربان کریں گے، بچوں مثال دے رہا، بچوں کو قربان کریں گے مولا، اور ہم منصور کے خلاف اور ظالم کے خلاف آپ کے ساتھ جہاد کریں گے. اس نے یہ کہا. اور ایگزیکٹلی آج ہم بھی یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تو میرے امام کے ظہور میں تعجیل کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظہور کی دعا نہیں کرنا. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط نہیں سمجھنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سے آپ دعا نہیں کریں گے. لازم کرنا دعا، لازم مولا کے ظہور کی کرنا، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا، دعا کرنا. اس ظہور کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا جو عام طور پہ نہیں ہوتی. مولا پلیز، مولا میں آخری لمحے تک آپ کے ساتھ رہوں. آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آخری لمحے تک میں آپ کے ساتھ رہوں، اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آخری لمحے تک رہنا کوئی گارنٹی نہیں ہے. خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خستہ. تم گئے یہاں تک کہ تم پہلی آواز میں چلے گئے مولا کے پاس، لیکن جب وہاں تمہارا امتحان شروع ہو گیا تو تم پیچھے ہٹ گئے، مولا کو چھوڑ دیا. ظہور کے بعد بھی چھوڑیں گے لوگ. میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا کہ یہ پتا چلنا کہ ظہور ہو جائے تو یو ہیو ٹو بی ریئلی پریپیئرڈ یور سیلف. اپنے آپ کو یہ زمانے میں پریپیئر کرو. اگر یہ ہوا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہو کہ اگر ایسے سرکمسٹانسز آئے تو I'm not going to leave امام. یہ مت سمجھو کہ ظہور کے بعد تمہارا امتحان ختم ہو جائے. کب تک ختم امتحان کا؟ ایون تم امام کے ساتھ ساری جگہوں پہ گئے، لیکن ایک سٹیج ایسا ہے کہ تمہارے سمجھ میں نہیں آیا. یہی تو پرابلم آج ہمارے پاس ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. بابا تمہارے سمجھ میں نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے سمجھ میں نہیں آیا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. ویسے واقعات ظہور کے بعد بھی ہوں گے، ظہور کے بعد بھی یہ واقعات ہوں گے. تو اس نے آگے کہا تھا یہ ایگزیکٹلی، بس بات کو روک رہا. یاد رکھنا کل نیکسٹ ویک یہیں سے انشاءاللہ میرا مولا زندگی دے کر شروع کروں گا. کیا کہ اگر آپ حکم کریں وی آر آل ریڈی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہاں پہ بات روک رہا. اسی لیے میں آج مسائل نہیں پڑھ رہا کہ آج یہ خوشی کی تاریخ ہے، میرے مولا حسن کا دسترخوان ہے. رزق کے لیے اس سے بہتر دسترخوان نہیں. اگر آپ کی رات بھی ہو گئی، 22 کی رات بھی ہو گئی تو ڈزنٹ میٹر. یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے آپ سے کہ جو مجھے یہ لیکچر سن رہا میرا امام کا، یہ مولا حسن کے لیے دعا کرو. مولا حسن کے دسترخوان کرو اپنے گھروں میں. میں یہ نہیں پتا کووڈ کا زمانہ ہے کہ آپ 100 آدمی کو بلاؤ. یو یور وائف یور چلڈرن، آپ کی بیوی آپ کے بچے بیٹھ کے کر لو. آپ کی بیوی آپ کے بچے بیٹھ کے کرو. یہ تینوں میں یہی فیملی مل کے کرو. کوئی ڈزنٹ میٹر، بٹ ڈو اٹ. 1 سال تک کے رزق کا پروٹیکشن ہے. اور جب بھی میرے مولا حسن کا دسترخوان کرنا تو یہ ضرور دعا کرنا. پلیز میرے دعا کے جملے کو اور سے سنو کہ پروردگار جنت البقیع کی ریبلڈ کروا دے اور روشن کر دے. صرف جنت البقیع نہیں، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی سارے جو گریوز ہیں، اللہ ان سب کو ریبلڈ کروا دے اور روشن کر دے. انصاف سے بولو یار، انصاف سے بولو. کتنے لوگ جنت البقیع کی دعا کر رہے؟
We love Maula Hussain, we love Bibi, but we love, we say we love. इतनी तो गफलत है क्या? रोज मैं ये नहीं बोलता कोई नहीं कर रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। हर नमाज में करते हो, हर नमाज के बाद करते हो, दिन में 2-3 दफा 4 दफा करते हो, फिर कैसी मोहब्बत है भाई? कैसी मोहब्बत है? यही वक्त आ जाएगा आखिरी जमाने में जो मासूमीन ने कहा, वो यही जबान से, अगर आपको याद हो मैंने कहा टिप ऑफ द टंग से हम बात कर रहे हैं, सिर्फ टिप ऑफ द टंग से। मेरी ख्वाहिश है आपसे, मैं हाथ जोड़ के मौला हसन का दस्तरखान करो, 1 साल का तुम्हारे रिस्क का प्रोटेक्शन है, लेकिन हलाल रिस्क हो। वेरी वेरी क्लियर, आई डोंट लीव द चांस, आई डोंट मिस द चांस। हलाल रिस्क होगा, मेरा मौला हसन तुमको बरकत देगा। 1 साल तक तुम्हारे जुल्म नहीं होना चाहिए, बाद में फिर सारे कंडीशन से अप्लाई, तुम्हारा 1 साल का रिस्क का प्रोटेक्शन है। बस मैं यहां पे रोक रहा। मौला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। फिर आइंदा हफ्ते में इंशाल्लाह मसाइब ही पढ़ के अपनी मजलिस को ख़त्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज मेरा 20वां लेक्चर था ये, अभी मुझे खुद पता नहीं और 20 चलेंगे, 30 चलेंगे, 50 चलेंगे। 3 मरतबा हमारे प्लीज़ जो भी जहाँ बैठा हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठ के सुन रहे, डाइनिंग टेबल में बैठ के सुन रहे, आप लोग जहाँ भी बैठ के सुन रहे, मेरी ख्वाहिश है कि आज की जश्न की हमारी कबूलियत के लिए, मौला हसन के दस्तरखान की कबूलियत के लिए, और हमारी दुआओं की, हमारा नाम मौला की एक निगाह करम के लिए 3 मरतबा हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल होने के लिए, अपने अपने मरहुमीन के लिए। और आज एक मोमिन का इंतकाल हो गया बॉम्बे में, हमारे हुसैन भाई मर्चेंट, उनके लिए भी एक फातिहा पढ़ देना। 3 मरतबा हर औरत, मर्द, लड़की, लड़का जितने मुझे सुन रहे सब मिलके आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े 3 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। 1 दफ़ा सलवात पढ़िए अपनी सारी दुआओं की कबूलियत के लिए, और आइंदा साल तक सबके रिस्क की हिफाजत, परेशानियों से दूरी, सेहत के लिए, ये कोविड से बचने के लिए, जो बीमार है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो बीमारियां जिस्मों में है, उसकी दूरी, हर आने वाली बीमारी से महफूज रखने के लिए अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। परवरदिगार जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला है, उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। फर्जंद ज़हरा, मेरे मजलूम बीबी ज़हरा का मजलूम बेटे मेरे इमाम को सलामत रखना, उनके सदक़े में सारे मौला हुसैन के चाहने वालों को सलामत रख। जिसकी आज पहली रात है अल्लाह, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, अल्लाह उनकी कब्रों में अपनी रोशन रहमतों को नाजिल फरमा। हम सबको हज व उम्रा और ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। मेरे इमाम के सदक़े में परवरदिगार में ये दुआ कर रहा कि रास्ते खुल जाए, वीज़े खुल जाए, कि हम 13 रजब शाबान पूरे मौला हुसैन के रोज़े में, मौला के रोज़े में जाके सारे ज़ायरीन के लिए तो रास्तों को खोल दे अल्लाह। दौरे अज़ा, अब रजब शाबान इम्पोर्टेंट अय्याम आ रहे हैं, अल्लाह सब इमाम बारगाहों से खुल जाए, ये वायरस ख़त्म हो जाए, हर तरफ उसी शान से मेरे मौला के जश्न और मजालिस हों। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। 1 सलवात पढ़िए जहाँ जहाँ बैठे हुए, सारी दुआओं की, जश्न की कबूलियत के लिए, अपनी सेहत और ज़िंदगी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप प्लीज़ 1 सलवात पढ़िए अपने अपने मरहुमीन की बख्शिश के लिए, अपने अपने मरहुमीन जिसके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनके, जिसकी पहली रात है उसके लिए, और जमीए मोमिनीन व मोमिनात, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्ज आलम सब के लिए एक सूरह फातिहा, और मेरे वालिदैन सैयद अली बाक़र बिलग्रामी और रौनक फ़ातिमा के लिए, और मौलाना जावेद बिलग्रामी और उनकी अहलिया, और मेरे भाई सैयद अली इकबाल बहदी बिलग्रामी, नजमी फ़ातिमा और एंटायर बिलग्रामी फैमिली के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।